بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلتھ کیئر ٹپس اردو کی جانب سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا دوست آپ کی خدمت میں پیش حاضر ہے۔ دوستو، آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ گردہ کی پتھری کے علاج کے حوالے سے ہے۔ گردہ کی جو پتھری ہے ایک بہت کامن بیماری ہے، جس پہ جو ایک انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے، جس میں جو ہے بہت زیادہ درد ہوتی ہے اور پھر کڈنی فیلیئرز کا بھی ہمیشہ خطرہ رہتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے جن دوست احباب کو، جن لوگوں کو یہ پتھری ہے وہ بہت پریشان رہتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ویری سمپل، بہت ہی آسان، جس کو آپ گھر پہ بھی تیار کر سکتے ہیں، ایک نسخہ جو ہے وہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے، تاکہ ہماری جو نئی آنے والی ویڈیوز ہیں آپ تک جلدی پہنچ سکیں۔ تو پلیز ہمارے جو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ دوستو، تو گردہ کی پتھری کے حوالے سے یہ علاج جو ہے آزمودہ ہے، بلکہ بہت سارے حکما جو ہیں وہ اس نسخے کو بڑی کامیابی کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں۔ تو میں جی آپ کے ساتھ یہ نسخہ شیئر کرنے جا رہا ہوں، تو پلیز آپ جو ہے وہ نوٹ فرما لیں۔ تو دوستو، اس کا جو نسخہ ہے اس میں اس کی جو دوا ہے، اس میں جو استعمال ہونے والی چیزیں ہیں، اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ کشتہ حجر الیہود 4 رتی آپ نے لینا ہے، کسی مستند پنسار سے جو ہے یہ آپ نے لینا ہے۔ تسلی بخش ہونا چاہیے۔ یہ 4 رتی نوٹ کر لیں کہ 4 رتی صرف لینا ہے۔ اس کے بعد آپ جو ہے صفوف شورا 2 رتی وہ لے لیں، اور اس کے ساتھ جو ہے میٹھا سوڈا، جو اسے سوڈا بائیکارب بھی کہتے ہیں، یہ 2 رتی آپ نے یہ لینا ہے۔ تو اس کے ساتھ جو ہے جو کھار کا صفوف جو ہے وہ بھی 2 رتی آپ لے لیں۔ یہ چیزیں جو ہیں اس کے ساتھ جو ہے صفوف ریوند خطائی، سوری یہاں لکھنے میں تھوڑی سی، اسکرین جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں لکھنے میں تھوڑی سی غلطی ہے، تو صفوف ریوند خطائی جو ہے وہ بھی 2 رتی لینا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے کسی مستند پنساری سے لینی ہے۔ یہ چیزیں تسلی بخش ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے پھر آپ جو ہے اس کو دعا جو ہے وہ تیار کیسے کرنی ہے، تو اس میں جو اس کی تیاری کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی سن لیں۔ اس میں آپ نے سب سے پہلے جو ہے تمام ادویات کو جو ہے بریک پیس لینا ہے۔ کچھ تو ویسے ہی آلریڈی صفوف کی صورت میں ہوں گی، جیسے سوڈا بائیکارب، میٹھا سوڈا جو ہے وہ صفوف کی ہی صورت میں ہوتا ہے، پاؤڈر کی فارم میں ہوتا ہے۔ تو تمام ادویات کو آپ نے جو پیسنے کے قابل ہیں ان کو باریک پیس لیں، اور اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں، یعنی اس کی صرف 2 خوراکیں بنانی ہیں آپ نے۔ جب آپ 2 خوراکیں بنا لیں تو ان کو محفوظ کر لیں، اور پھر جو ہے اس کی جو طریقہ ہے اس کو استعمال کرنے کا، اس کا جو طریقہ استعمال ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک خوراک جو ہے وہ صبح کھانی ہے، اور دوسری شام کو گائے کی چھاچھ کے ساتھ، یعنی گائے کا دودھ لے کے اس کو آپ وہ دہی بنا لیں، اس کا جاگ لگا لیں۔ اس کے بعد اس کو صبح جو ہے وہ اس کی لسی بنائیں، اس میں سے مکھن نکال لیں، اور جو پیولی جو لسی، جسے ہم پنجابی میں پکی لسی کہتے ہیں، اس کے ساتھ ایک خوراک صبح کھانی ہے اور ایک شام کھانی ہے۔ یعنی صرف 2 دفعہ ایک ہی دن میں آپ نے دونوں خوراکیں کھا لینی ہیں۔ تو جب آپ کھا چکے ہوں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ ساتھ پانی زیادہ استعمال کرنا ہے۔ جب آپ پانی بہت زیادہ پئیں گے، آپ کو پیشاب جو ہے وہ زیادہ آئے گا، تو انشاءاللہ چند روز کے اندر جو ہے وہ پتھری جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو کر خارج ہو جائے گی۔ یہ ایک کامیاب اور آزمودہ نسخہ ہے۔ آپ جو ہے بے فکر ہو کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اگر جو پتھری ہے اگر زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے، جس میں ہو سکتا ہے کہ خطرناک صورتحال ہو، کوئی ایسی جگہ پیشاب کی نالی میں پھنسی ہوئی ہے، گردوں میں نہیں ہے، تو ایسی صورتحال میں پہلے آپ جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ کروائیں، اور اگر اس میں بلوکیج کا خطرہ ہو، یعنی پیشاب کی نالی جو ہے اس کے اندر پتھری پھنسی ہوئی ہے، اور پیچھے سے جب گردے جو ہے وہ فلٹریشن کر رہے ہیں، تو ایسی صورتحال میں کڈنی فیلئر کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں میرا خیال ہے کہ آپ کو آپریشن ہی کروانا چاہیے، اور ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ایسی صورتحال میں یہ جو ہے دوائی پھر استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ بہرحال جو عام نارمل حالات میں جو پتھری ہے اس کے استعمال کے لیے ایک بہت ہی زبردست دوائی ہے۔ تو لیکن اس میں ایک جو احتیاط ہے وہ یہ ہے کہ جو مریض کمزور ہیں، جنہیں جسمانی کمزوری کا شکار ہے، وہ جو ہے اس کی آدھی خوراک استعمال کریں۔ یہ جتنی بھی ادویات بتائی گئی ہیں ان کی آپ نے 2 خوراکیں بنانی تھی، لیکن جو کمزور مریض ہیں ان کے لیے آپ 4 خوراکیں بنا کے ان کو 2 ہی استعمال کروائیں بس۔ تو اور یہ اس کا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، بلکہ ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو جو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز ہیں اس سے بھی آپ مستفید ہو سکیں۔ ہیلتھ کی ٹپس اردو
جو ہے اس کو آپ ضرور سبسکرائب کیجئے. تھینکس فار واچنگ.